بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم نام جماعت، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آن لائن کلاسز میں آپ کو خوش آمدید۔ اردو کے مضمون میں آج ہم ڈپٹی نذیر احمد دہلوی کے بارے میں پڑھیں گے۔ ان کا یہ ناول ہے نسوح اور سلیم کی گفتگو، جو ان کے ناول توبۃ النصوح سے لیا گیا ہے۔ یہ ان کے ڈپٹی نذیر احمد دہلوی کے بارے میں آپ کو بتاتی چلوں کہ یہ 1831 میں ضلع بجنور میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا نام مولوی سعادت علی تھا۔ ابتدائی تعلیم والد سے حاصل کرنے کے بعد دلی آ گئے، جہاں مولوی عبدالخالق کے شاگرد ہوئے۔ بعد میں دلی کالج میں داخلہ لیا۔ آپ نے بہت سے ناول لکھے۔ آپ کے ناول اصلاحی داس کے حامل ہیں، کیونکہ اس سے انہوں نے مسلمانوں کی اصلاح کا کام لیا۔ اگرچہ ڈپٹی نذیر احمد کی مقصد پسندی نے ناول کے فن کو کسی حد تک متاثر کیا، لیکن یہ مقصدیت ان کے اسلوب بیان کی لطافت اور چاشنی کو ختم نہیں کرتی۔ ان کی زبان علمی بھی ہے اور عوامی بھی۔ نذیر احمد دہلوی کا شمار اردو کے ارکان خمسہ میں ہوتا ہے۔ آپ اردو کے پہلے ناول نگار ہیں۔ آپ کے ناولوں میں مرات العروس، بنات النعش، توبۃ النصوح، فسانہ مبتلا اور ابن الوقت زیادہ اہم ہیں۔ چلیں تو آج ہم اس کی پڑھائی کریں گے۔ اس کا تعارف کچھ یوں ہے کہ دلی میں ایک سال ہیضے کی سخت وبا آئی مطلب بیماری ہے۔ نسوح بھی دیگر افراد کی طرح ہیضے میں مبتلا ہوا اور سمجھا کہ موت قریب ہے۔ مایوسی کے عالم میں اسے عاقبت کی فکر ہوئی۔ ڈاکٹر نے اسے خواب آور دوا دی تو وہ سو گیا۔ خواب آور، نیند آنے والی۔ خواب میں اس نے مرنے کے بعد عاقبت کے دل دہلا دینے والے مناظر دیکھے تو ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ خواب سے بیدار ہو کر نسوح کو اپنی اور اپنے خاندان کی بے مقصد زندگی پر افسوس ہوا۔ اس نے گزشتہ زندگی کی تلافی کا عہد کر کے اپنی بیوی فہمیدہ کو خاندان کی اصلاح کے لیے اپنا مددگار بنایا۔ اسی سلسلے میں ایک روز اپنے بیٹے سلیم کو بالا خانے پر صبح کے وقت بیدارہ کے ذریعے بلا بھیجا۔ تو دیکھیں ان کی گفتگو آج کیسے ہوتی ہے۔ آج تو میاں بیوی میں یہ قول قرار ہوا۔ اگلے دن چھوٹا بیٹا سو کر نہیں اٹھا تھا کہ بیدارہ نے آ جگایا کہ صاحبزادے اٹھیے، بالا خانے پر میاں بلاتے ہیں۔ سلیم کی عمر اس وقت کچھ کم 10 برس کی تھی۔ سلیم نے جو طلب کی خبر سنی، گھبرا کر اٹھ کھڑا ہوا اور جلدی سے ہاتھ منہ دھو ماں سے آ کر پوچھنے لگا، اماں جان، تم کو معلوم ہے ابا جان نے کیوں بلایا ہے؟ ماں، مجھ کو کچھ خبر نہیں۔ سلیم، کچھ خفا تو نہیں ہے؟ ماں، ابھی تو کوٹھے پر سے نہیں اترے۔ سلیم، بیدارہ، تجھ کو کچھ معلوم ہے؟ بیدارہ، میں اوپر لوٹا لینے گئی تھی، میاں اکیلے بیٹھے ہوئے کتاب پڑھ رہے تھے۔ میں آنے لگی تو میاں نے آپ کا نام لیا اور کہا ان کو بھیج دیجیے۔ سلیم، صورت سے کچھ غصہ تو نہیں معلوم ہوتا تھا؟ بیدارہ، نہیں تو۔ سلیم، تو اماں جان، ذرا تم بھی میرے ساتھ چلو۔ ماں، میری گود میں لڑکی سوتی ہے، تم اتنا ڈرتے کیوں ہو؟ جاتے کیوں نہیں؟ سلیم، کچھ پوچھیں گے؟ ماں، جو کچھ بھی پوچھیں گے تم اس کا معقول طور پر جواب دینا۔ غرض سلیم ڈرتا ڈرتا اوپر گیا اور سلام کر کے الگ جا کھڑا ہوا۔ باپ نے پیار سے بلا کر پاس بٹھا لیا اور پوچھا، باپ، کیوں صاحب آج مدرسے نہیں گئے؟ بیٹا، جی بس جاتا ہوں، ابھی کچھ گھنٹے بھر کی دیر اور ہے۔ باپ، تم اپنے بھائی جان کے ساتھ مدرسے جاتے ہو یا الگ؟ بیٹا،
کبھی کبھار بھائی جان کے ساتھ چلا جاتا ہوں ورنہ اکیلا جاتا ہوں۔ باپ کیوں؟ باپ آگے سے سوال پوچھتا ہے۔ ٹھیک بیٹا، آج آپ لوگوں نے صرف اس کی اتنی ہی پڑھائی کرنی ہے، ان کے جو الفاظ کے معنی ہیں وہ کرنے ہیں اور اس کا خلاصہ یاد کرنا ہے، پورے سبق کا خلاصہ یاد کرنا ہے۔ کل تک کے لیے آپ مجھے دیں اجازت، ایک نئے سبق کے ساتھ آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ کل تک کے لیے اللہ حافظ۔